ایک ایک بات پہ غور کرنا ہے. کیوں کہا؟ اس کا وطن کیوں بتایا؟ آنے والے کا علاقہ کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ آنے والا نقاب اوڑھ کے آیا. اب پردے میں ہو اور آنکھ میں پردے کے پار دیکھنے کی طاقت نہ ہو تو بندہ تو رہ گیا. نہیں سمجھے؟ بندہ تو رہ گیا. جب تک جانے گا نہیں تب تک پہچانے گا نہیں. جب ذات کو نہ پہچان سکا بولی بول نہیں سکتا، راز کھول نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے ہماری مجبوری کو دیکھ کے خود بتایا. ایک تو یہ کہ یہ آیا ہے، اور جو آتا ہے کہیں سے تو آتا ہے. کیا سمجھے؟ اب یہ غلطی دور کر دی کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ ابھی بنا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے. پیدا یہ پہلے ہوا ہے، ڈیرا کہیں اور لگایا ہے، اب یہ آیا ہے. سمجھے آپ؟ پیدا پہلے ہوا، ڈیرا کہیں اور تھا، اور اب تمہارے پاس آیا. پھر عقل نے پوچھا کہاں سے آیا؟ فرمایا من اللہ. نہ یہ مکے سے آیا، نہ یہ یمن سے آیا، نہ یہ عراق اردن شام سے آیا. من اللہ. اس کا وطن من اللہ ہے، اس کا وطن من اللہ ہے. نہ جنت جنان ہے، نہ عرش رحمان ہے، یہ کہیں اور کا مہمان ہے. اس لیے لفظ قرآن نے کہے آ گیا، تمہارے پاس آیا ہے. پیدا نہیں ہوا، پیدا پہلے ہو چکا، پہلے بن چکا، پھر وہاں رہا، اب آیا ہے. تو کہاں سے کہاں تھا؟ فرمایا من اللہ. یہ تھا اللہ کے پاس. آنے والا کہاں تھا؟ اللہ کے پاس. اب کتنے سال رہا وہاں، کتنا عرصہ رہا وہاں، اب آیا ہے یہاں. لیکن کتنے عرصہ رہا وہاں، اس کے بارے میں بھی ظرف کے مطابق بولتے گئے. کچھ کچھ عقدے سرکار نے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پوچھا سرکار سے متا واجبت لکن نبوہ، حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ بڑا اس کا جواب اگر ہم دینا چاہیں ہم تو کہیں گے کہ حضور دنیا میں آئے، مکے میں آئے، غار حرا میں گئے، 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، پھر نبوت. یہ ہمارا جواب ہے. لیکن سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیًا، میں نبی اس وقت تھا. حضور کب؟ فرمایا کنت نبی